الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ سورہ قریش یہ بھی مکی صورت ہے، 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ پچھلی صورت سورہ فیل تھی اور یہ سورہ قریش ہے۔ اس کا تعلق، اس کا ربط پچھلی صورت سے یہ ہے کہ پچھلی صورت میں اللہ رب العزت نے اصحاب فیل، ہاتھی والوں، ابرہہ کے لشکر کو اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اس واقعے کو ذکر کیا گیا تھا۔ تو اب وہ واقعہ کیوں پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا، ہاتھی والوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے پرندوں کے ذریعے سے کیوں ہلاک کیا، تو لإیلاف قریش، قریش کی عادت کی وجہ سے۔ قریش عادی ہو چکے ہیں گرمی اور سردی کے سفر کے، تو قریش کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے، قریش کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے، لوگ ان کی عزت کرنے لگے، لوگ ان سے محبت کرنے لگے، اور ان کے یہ جو 2 سفر ہیں گرمی اور سردی کے، یہ اچھے سے ہوں، یہ پرامن طریقے سے سکون کے ساتھ ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ کیا ہے۔ یہ دونوں صورتوں کے درمیان ربط ہے۔ لإیلاف قریش، ایلاف کہتے ہیں عادت کو، قریش عادی ہو چکے ہیں، ایلافہم ان کو عادت ہے، رحلت الشتاء والصیف، گرمی اور سردی اور گرمی کے سفر کی۔ قریش کا سلسلہ نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں اوپر 12ویں نمبر پر ایک بزرگ ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جن کا نام ہے نضر بن کنانہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 12ویں نمبر پر اوپر ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے نضر بن کنانہ۔ ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، مسلم شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو خیر، یہ قریش کا سلسلہ نسب کہ نضر بن کنانہ جو شخص تھے، ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اب قریش یہ جو گرمی اور سردی 2 سفر کرتے تھے تجارت کے لیے، سردی کے موسم میں وہ یمن کا سفر کرتے تھے، کیونکہ یمن گرم علاقہ ہے۔ یمن اس زمانے میں تجارت کی وہاں بہت بڑی منڈی تھی، کاروبار کی بہت بڑی منڈی تھی، پوری دنیا کے لوگ وہاں تجارت کے لیے آتے تھے، اور وہ ملک گرم تھا، اس لیے سردی کے موسم میں قریش یمن جاتے تھے، اور گرمیوں کے موسم میں ملک شام جاتے تھے، کیونکہ ملک شام ٹھنڈا علاقہ، اور وہ بھی اس زمانے کی بہت بڑی تجارتی منڈی تھی۔ اب قریش کو یہ عادت کس نے ڈالی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ہاشم، انہوں نے سب سے پہلے قریش کو یہ عادت ڈالی، کیونکہ ان کے زمانے میں قریش بہت زیادہ مفلوق الحال تھے، بہت غریب، غربت کی زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں نہ پانی، نہ وہاں کھیتی، نہ وہاں کمپنیاں وغیرہ اور بڑے بڑے بازار، کچھ بھی نہیں تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کہاں آباد کیا؟ وادی غیر ذی زرع، جہاں پر نہ کچھ اگتا ہے نہ وہاں پانی کا انتظام ہے۔ تو ایسی جگہ تھی، اور اب اکثر لوگ غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، کھانے کو بھی بڑی مشکل سے مل رہا ہے۔ تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ہاشم،
انہوں نے قریش کو اس پر تیار کیا، قریش کو اس پر انہوں نے آمادہ کیا، قریش کی ذہن سازی کی کہ ہمیں 2 سفر کرنے چاہیے، سردیوں میں ایک اور گرمیوں میں ایک یمن کا سفر کرنا چاہیے سردیوں کے موسم میں، اور ملک شام کا سفر کرنا چاہیے گرمیوں کے موسم میں، تاکہ ہماری اقتصادی حالت، معاشی حالت اچھی ہو جائے، روزی روٹی اور پیٹ کا مسئلہ ہمارا آسانی سے حل ہو جائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے تیار کیا اور قریش اس پر تیار ہو گئے، انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ یہ 2 سفر کیے، ہر سال 2 سفر کرتے تھے، اور جتنا بھی نفع ہوتا تھا، یہ خاص بات تھی، جتنا بھی نفع ہوتا تھا تو وہ پورے قریش میں تقسیم ہوتا تھا، سارے امیروں میں بھی غریبوں میں بھی، اس لیے غریبوں کی بھی روزی اور مالی حالت بہت اچھی ہو گئی، سب کے سب مالداروں کے ایک طرح کے ہو گئے، سارے قریش سب ایک جیسے ہو گئے۔ تو خیر قریش کو یہ عادت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہیں ہاشم، انہوں نے یہ عادت ڈالی، اور انہوں نے سب سے پہلے قریش کو اس سفر کے لیے تیار کیا، ان 2 سفروں کے لیے تیار کیا، انہوں نے ذہن سازی کی۔ اب جب قریش نے سفر شروع کیا، ان 2 سفروں کے لیے جب وہ نکلتے تھے تو لوگ قریش کا بہت احترام کرتے تھے۔ قریش کے پاس 3 نسبتیں ہیں، کتنی؟ 3۔ ایک تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، دوسرے کعبے کے پاس وہ لوگ آباد تھے، دوسرے کعبۃ اللہ کے پاس وہ آباد تھے، مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر میں وہ لوگ رہتے تھے، اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے ان کی غیبی مدد بھی کر دی کہ ابرہہ کا لشکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پرندے بھیج کر ہلاک کر دیا، ابرہہ کا پورا لشکر 60,000 کے لشکر کو اللہ رب العزت نے جڑ سے ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ تو اس وجہ سے قریش کی عزت اور بڑھ گئی کہ یہ لوگ بہت اونچے لوگ ہیں، ان کے ساتھ غیبی طاقتیں ہیں، یہ لوگوں کے ذہن میں بات آئی۔ تو 3 نسبتیں تھیں قریش کے ساتھ، ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، دوسرے کعبۃ اللہ کے پاس وہ لوگ آباد تھے، اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کر دی اور ابابیل بھیج کر، پرندے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر دیا، کعبۃ اللہ کو بچایا، اس سے قریش کی عزت اور بڑھ گئی۔ تو اب قریش جب ان 2 سفروں کے لیے نکلتے تھے تو لوگ عزت و احترام، ڈاکو بھی ان کا احترام کرتے تھے، اس زمانے میں ڈاکو بہت تھے۔ یہ جو 2 سفر کے لیے مکہ سے لے کر یمن اور مکہ سے لے کر ملک شام، درمیان میں بہت سارے ڈاکو اور ڈاکوؤں کے خاندان، بڑے بڑے قبیلے پڑتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ قریش ہیں، یہ قریش ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے پاس رہتے ہیں، تو ڈاکو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے مال کو کوئی چھینتا نہیں تھا، ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، جان بھی ان کی محفوظ رہتی تھی اور مال بھی ان کا محفوظ رہتا تھا، بہترین سفر کر کے کامیاب تجارت کر کے لوٹتے تھے، اتنے بڑے بڑے ان کے قافلے ہوتے تھے تجارت کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی لڑائی ہوئی تو اس وقت ابو سفیان جو لشکر لے کے، ابو سفیان جو قافلہ لے کر گئے تھے تجارت کا، کہتے ہیں اس میں 1000 اونٹ تھے، 1000 اونٹ بھر کر انہوں نے سامان لے کر گئے اور ملک شام بیچ کر وہ پورا نفع لے کر آئے۔ اتنے بڑے قافلے رہتے تھے اور اتنی بڑی تجارت ان کی چلتی تھی مکے والوں کی، قریش کی۔ تو خیر جب یہ سفر کے لیے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ یہ 3 نسبتیں ہیں، اس وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے اور انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے لوگ تھوڑا چھوٹا سفر کرتے تھے اور لٹ جاتے تھے، ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں تھی اور مال بھی محفوظ نہیں تھے، لیکن قریش کا سب کچھ محفوظ تھا۔ تو اب قریش کے اندر اس وجہ سے تکبر پیدا ہو گیا، قومیت پرستی، نیشنلزم، ان کے اندر یہ قومیت پرستی پیدا ہو گئی کہ ہم قریش ہیں، خاندان کی وجہ سے ہم برتر ہیں، لوگ ہم سے چھوٹے ہیں، سارے انسان ہمارے مقابلے میں ذلیل ہیں، سارے انسان ہمارے مقابلے میں رذیل ہیں، کمتر ہیں، ہمارا خاندان اونچا ہے، ہماری نسبت اونچی ہے، اس لیے ہم سب سے بڑے ہیں۔ یہ ان کے اندر قومیت پرستی، یہ تکبر کا بیج آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ کیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ قریش عادی ہو چکے ہیں سفر کے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو عادت ہے
گرمی اور سردی کے سفر کی، فلیعبدوا، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کعبۃ اللہ کی طرف، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ نے جو انہیں نعمت دی ہے اس پر فخر اور تکبر کرنے کے بجائے عبادت کریں۔ فخر اور تکبر سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ فخر اور تکبر، اللہ کی نعمتوں پر کوئی انسان فخر کرنے لگے، اکڑنے لگے، تو اس سے کوئی اونچا نہیں ہو جاتا، اس سے کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ کامیاب تو عبادت سے ہوگا۔ کامیاب کیسے ہوگا؟ عبادت، فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اب عبادت کیوں کرنا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، اس رب کی عبادت کرنا ہے جس نے انہیں کھانا کھلایا ہے بھوک میں، بھوک کی حالت میں، فقر و فاقہ تھا، غریبی تھی، اور پیسے اور معاشی حالت انتہائی کمزور تھی۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے ان 2 سفروں کا انتظام کیا اور پیٹ کا مسئلہ حل کر دیا۔ پیٹ کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ انسان اگر بھوکا ہو تو پھر نہ وہ دنیا کا کوئی کام ڈھنگ سے کر سکتا ہے، نہ دین کا کوئی کام ڈھنگ سے کر سکتا ہے۔ اگر انسان کا پیٹ خالی ہے، بھوک کا شکار ہے، تو یہ پیٹ کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر، غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دے۔ جب غریبی آتی ہے اور بھوک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر آدمی اپنا دین اور ایمان بھی نہیں دیکھتا، بعض مرتبہ دین اور ایمان بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، اس لیے کہ وہ بہت برا ساتھی ہے۔ بھوک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ دعا جو ہے امت کے لیے سکھائی گئی۔ یہ جو بھوک سے پناہ مانگی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھوک سے محبت تھی، زیادہ سے زیادہ کئی دن بھوکے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسی طاقت بھی عطا فرمائی تھی، لیکن امت کو سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے، فإنہ بئس الضجیع، یہ بہت برا ساتھی ہے۔ رات گزارنے کے لیے جو ساتھی ہوتا ہے، وہ تو بھوک اگر کسی کی ہو تو اس کی رات جلدی کٹتی نہیں ہے، تو رات میں یہ بھوک بہت برا ساتھی ہے۔ بستر میں یہ بھوک بہت برا ساتھی ہے۔ نیند آتی ہے بھوک کی حالت میں؟ نہیں آتی۔ تو بھوک سے نہ جو بھوکا ہو نہ دین کا کام کرے گا، نہ دنیا کا کام، کوئی بھی کام اس کا سکون سے نہیں ہوگا، اس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ان کو یاد دلایا، الذی اطعمہم من جوع، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا ہے، تمہارے پیٹ کا مسئلہ حل کیا ہے، یا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اور دوسرا وآمنہم من خوف، دوسرا مسئلہ اللہ نے جو تمہارا حل کیا ہے، خوف سے تمہیں امن دے دیا ہے۔ جس ملک میں یہ 2 چیزیں ہوں وہ ملک سب سے زیادہ ترقی پر ہے، جہاں بھوک نہ ہو، لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہو، پیٹ لوگوں کے آسانی سے بھر جاتے ہوں، اور امن ہو، سکون ہو، کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، تو یہ ملک سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائی تھی، امن دے دیا، دشمنوں کا کوئی خوف نہیں، وہ جب گھر پر رہتے تھے جب بھی سکون میں، کوئی ان پر، کیونکہ مکے میں رہ رہے ہیں، مکہ جیسے مقدس شہر میں رہتے، کعبۃ اللہ کے آس پاس رہتے تھے، تو کوئی ان پر کوئی قافلہ یا ڈاکوؤں کا قافلہ یا کوئی دوسرا قبیلہ ان پر حملہ نہیں کرتا تھا کہ یہ کعبے کے آس پاس ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اس شہر میں ہم قتل و غارت گیری کیسے کریں۔ تو وہ جب گھر پر رہتے تھے جب بھی سکون میں رہتے تھے، اور باہر نکلتے تھے یہ 2 سفروں کے لیے جب بھی وہ سکون میں رہتے تھے، کیونکہ نسبت ان کی جڑی ہوئی تھی۔ تو ہر حال میں اللہ نے انہیں گھر پر بھی اور سفر اور حضر دونوں حالتوں میں اللہ نے قریش کو امن دیا تھا، خوف سے، کوئی ڈر نہیں تھا ان کو، کوئی ان پر حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی ان کا مال نہیں چھینتا تھا، کوئی ان کی جان کا دشمن نہیں تھا، سب ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے۔ تو اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ سورہ قریش ہمیں بہت سارے سبق، سب سے پہلا سبق تو سورہ قریش سے یہ ملا کہ قومیت پرستی چھوڑ دو، تکبر،
اپنے خاندان پر، اپنی کسی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر اکڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ قومیت پرستی، اپنے خاندان کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے دنیاوی چیزوں کی وجہ سے تکبر کرنا، فخر کرنا، غرور کرنا، اکڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ چھوڑنا چاہیے۔ اس صورت سے سب سے پہلا سبق یہ ملا ہے۔ دوسرا سبق کہ شکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ دوسرا سبق ملا، اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، قریش کو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، لہٰذا تم تکبر مت کرو بلکہ شکر کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، یہاں جو شکر کا تیسرا درجہ ہے وہ بیان ہوا ہے۔ شکر کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 قسمیں سمجھ لو۔ ایک تو زبان سے شکر ادا کرنا، الحمدللہ، کہ جو نعمتیں ہیں اللہ کی اس پر الحمدللہ کہنا، زبان سے ایک اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ شکر کا دوسرا طریقہ دل سے اللہ کا شکر۔ کیا مطلب؟ ہر نعمت کو یہ سمجھنا کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے، مجھے اپنے کمال سے نہیں ملی ہے۔ یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے، دوسری قسم ہے یہ شکر کی، کہ دل سے اللہ کا شکر، یعنی دل سے اللہ ہر نعمت کو یہ سمجھنا کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ نعمت مجھے اپنے کمال سے، اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے، اپنے فن سے، ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ملی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ دوسرا شکر۔ تیسرا شکر ہے عمل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر، دل سے شکر اور عمل سے شکر، یعنی عمل سے اللہ کی عبادت، بدن سے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے احکامات پر چلو، اللہ نے جو جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرو۔ تو یہ 3 ہیں۔ تو یہاں پر تیسرا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، تیسرے والا شکر۔ تو خیر سورہ قریش سے دوسرا سبق مل رہا ہے کہ شکر کی عادت ڈالنی چاہیے، تینوں طرح کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیسے ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ شکر ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ شکر کی کیفیت، ورنہ دیکھیں شکر اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے شکر، کہ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا، جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جا ذلیل و خوار ہو کر۔ تو شیطان نے اس وقت کیا کہا کہ اللہ میں قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، اے اللہ یہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا، مردود کر دیا ہے، تو اب میں انسانوں کو بہکانے کے لیے ان کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر انسانوں کو بہکاؤں گا۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، چاروں طرف سے بہکاؤں گا، اور کیا کروں گا؟ ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثروں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ دیکھیے شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کرنے دوں گا، میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں قرآن نہیں میں شکر نہیں کرنے دوں گا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ شکر کتنی بڑی عبادت ہے، شکر کتنی بڑی چیز ہے، کہ شیطان نے کیا کہا کہ میں انسانوں کو شکر نہیں کرنے دوں گا، تو اکثروں کو ان میں ناشکری، اور ناشکری بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کو اللہ کی نظر سے گرا دیتی ہے، ساری نعمتیں واپس ہو جاتی، چھین لی جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تم جب تک شکر کرو گے میں عذاب بھی نہیں بھیجوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان قبول کرو۔ شکر اور ایمان ہے تو عذاب نہیں آئے گا۔ شکر اتنی بڑی چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اس لیے شکر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ قرآن میں ایک دعا سکھائی گئی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یہ 26ویں پارے میں ایک دعا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر کروں جو مجھ پر ہے اور میرے ماں باپ پر ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وانا اعمل صالحا ترضاہ، اے اللہ میں ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔
تو شکر پیدا کرنے، شکر کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ شکر اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ مجھے شکر کی توفیق دے، مجھے شکر گزاروں میں شامل کر لے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی اور ان سے کہا کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگا کرو۔ تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر نماز کے بعد جو دعا سکھائی ہے اس میں بھی شکر مانگنا سکھایا ہے، اس میں بھی شکر مانگنا سکھایا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی ہے حضرت معاذ کو، اور کہا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو۔ اس میں بھی شکر پر اللہ سے توفیق مانگی گئی ہے، اے اللہ میری مدد فرما، اللہم اعنی علی ذکرک، تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اچھی عبادت پر۔ تو اب خود اندازہ لگائیں شکر کتنی اہم چیز ہے، اور شکر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو پہلی شکر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، شکر گزاروں میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے شکر کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسرے، اللہ کی نعمتوں کو سوچنا چاہیے، روزانہ کم سے کم 1-2 منٹ، یا کم سے کم اگر زیادہ وقت ہے تو 5 منٹ اللہ کی نعمتوں کو۔ خاص نعمتیں بھی ہیں، کچھ عام نعمتیں بھی ہیں، 2 قسم کی نعمتیں ہیں نا انسانوں پر، کچھ خاص نعمتیں بھی ہوتی ہیں۔ عام نعمتیں تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، زبان دی، یہ تو عام نعمت ہے، یہ تو کافروں کو بھی دیے اور ہر انسان کو دیے، تو یہ عام نعمتیں ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور خاص نعمتیں، کسی کو اللہ نے ڈاکٹر بنا دیا، ہر ایک ڈاکٹر نہیں بنتا، کسی کو انجینئر بنا دیا، ہر ایک انجینئر نہیں بنتا ہے، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو مالدار بنا دیا، اچھا گھر دے دیا، اچھے کمانے کے ذرائع دے دیے۔ تو کچھ خاص نعمتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بہت کم بندوں کو دیتا ہے۔ ایمان دے دیا، اہل حق میں اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ یہ تو خاص نعمتیں اور عام نعمتیں سوچیں اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں کو سوچنے سے اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود نعمتیں گنائی ہیں نا قریش کو، تو خود اللہ تعالیٰ کو یہ سوچنے لگا رہے ہیں، سوچنے کی عادت ڈال رہے ہیں انسانوں کو کہ انسانوں اللہ کی نعمتوں کو سوچو۔ تو شکر پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر سب سے پہلے دعا بھی کریں، اور دوسرا کام اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، تو اس سے شکر بھی پیدا ہوگا اور اللہ کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ خیر، دوسرا سبق اس صورت سے یہ ملا ہے کہ شکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تیسرا سبق اس سے یہ مل رہا ہے، یہ بھی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قریش سے یہ کہا ہے کہ اب بہت تمہارے سفر ہو چکے ہیں، اب تمہارے سفر بہت ہو چکے ہیں، اب بس کرو، اب کچھ اللہ کی عبادت کر لو۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے گویا اشارتاً یہ کہا ہے، تیسرا سبق یہ دیا ہے کہ حرص اور لالچ چھوڑ دو۔ حرص اور لالچ چھوڑ دو۔ تم جو سفر کرتے ہو، ملک شام کا سفر، کتنے زمانے سے تم یمن کا اور ملک شام کا سفر کرتے چلے آ رہے ہو، اب بس کرو، فَلْيَعْبُدُوا، اب تمہیں چاہیے کہ کچھ آخرت کی تیاری کر لو۔ حرص اور لالچ چھوڑ دو۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، لالچ۔ لالچ جو ہے، حرص اور لالچ، مال کی، دنیا کی محبت، یہ حرص اور لالچ انسان کی فطرت میں، گویا انسان کا جو آٹا گوندا گیا، خمیر، انسان کے خمیر میں یہ چیز رکھی گئی ہے، انسان کی خمیر میں ہے یہ، تو اس کو نکالنا پڑتا ہے، علاج کرنا پڑے گا، اس کا علاج۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کیسا ہے، کتنا حریص اور کتنا لالچی ہے کہ اگر اس کو ایک جنگل بھر کے سونا مل جائے، ایک وادی، تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا۔ صحیح حدیث ہے، 2 جنگل بھر کے اس کو سونا مل جائے، وہ تیسرے کی خواہش کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کے اندر فطری طور پر حرص ہے، ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر، تخلیقی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حرص رکھی ہے، لالچ۔ تو اس لالچ کو کسی جگہ پر روکنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ایک حدیث میں تو یہ کہا کہ انسان اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے کہ ایک جنگل بھر کے سونا مل جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی کتنا بھی خرچ کرے زندگی بھر، وہ ایک جنگل سونا خرچ کر سکتا ہے؟ سونا تو 1 کلو ہی آج مل جائے کسی کو تو اس کی نسلوں کی زندگی بن جائے گی، ہے نہیں؟ اور پورے جنگل میں کتنے کلو سونا آئے گا؟ ہزاروں کلو۔
پھر بھی انسان اتنا لالچی ہے کہ وہ سوچے گا کہ دوسرا جنگل ہو جائے، 2 جنگل مل گئے تو تیسرا جنگل، اتنا حرص، اتنی لالچ انسان کے اندر رکھی گئی. اسی لیے دوسری حدیث میں کہا یحرم ابن آدم، انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے، وتشب منہ اثنتان، اور 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں. انسان بوڑھا ہوتا ہے اور 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی لالچ اور ایک عمر کی لالچ، کہ مال بڑھ جائے اور میری زندگی بڑھ جائے، لمبی ہو جائے. یہ 2 چیزیں انسان کے اندر کی حرص، لالچ بڑھتی رہتی ہے. اور یہ لالچ ہے کتنی خطرناک، دین کے لیے کتنی خطرناک چیز ہے یہ لالچ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سے اندازہ لگائیں دین کے لیے کتنی خطرناک ہے یہ لالچ، دین کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اس حرص والی صفت سے. ما ذئبان جائعان، کہ 2 بھوکے بھیڑیے، وہ 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے مال کی لالچ اور بڑا بننے کی خواہش. 2 بھوکے بھیڑیے، ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا مال کی لالچ اور بڑا بننے کی، عہدہ مل جائے، لوگوں میں میرا نام ہو جائے، چرچا ہو جائے، مجھے کرسی مل جائے. تو یہ جو 2 خواہشیں ہیں، ایک لالچ اور ایک بڑا بننے کی خواہش، یہ 2 چیزیں انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی، اتنی خطرناک چیزیں حرص اور لالچ. تو خیر اس میں اشارتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب بس کرو، تم لوگوں نے بہت سفر کیے ہیں، رحلت الشتاء والصیف، گرمی اور سردی، ہر گرمی اور سردی میں تم سفر کرتے ہو، اب بس کرو، کچھ آخرت کی تیاری کرو، کچھ اللہ کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو تیسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ حرص اور لالچ کو چھوڑو. اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں چوتھا سبق کیا ہے، سورہ قریش میں چوتھا سبق یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عادت کا تذکرہ کیا ہے. لِإِيلَافِ قریش، قریش کو عادت ہے، سفروں کی عادت ہے. اس کے مقابلے میں کہا فَلْيَعْبُدُوا، اب انہیں چاہیے کہ وہ عبادت کی بھی عادت ڈال لیں. جیسے دنیا کے کاموں کی عادت ہے، سفر کی عادت ہے، کمانے کی عادت ہے، کھانے کی عادت ہے، دنیا کی ضرورتوں کی تمہیں عادت ہے، تو عبادت کی بھی عادت ہونی چاہیے. آج اللہ معاف کرے، ہم مسلمانوں کو بھی عبادت کی عادت چھوڑتی جا رہی ہے. عبادت میں ہم کچے ہیں. عبادت کی عادت، کوئی عبادت کا وقت ہمارے پاس فکس نہیں ہوتا. نماز تو پڑھ لیتے ہیں، اس فرض نمازوں کو بھی ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں. اتنے ہم جری ہو چکے ہیں، اتنے ہم گناہوں میں آگے بڑھ چکے ہیں کہ فرض نمازوں کو بھی ہم ٹال دیتے ہیں، وقت پر نہیں پڑھتے. اپنے دنیاوی ضروریات کی وجہ سے فرض نمازوں کو بھی ہم آگے پیچھے کر دیتے ہیں. کبھی جماعت سے پڑھیں گے، کبھی اگر دنیا کا کوئی بڑا ہی تقاضا آ گیا تو نماز جماعت سے چھوٹ جائے گی، کبھی کبھی پوری ہی قضا ہو جائے گی. تو اعمال کی عادت نہیں ہے ہمیں، دنیا کے کاموں کی برابر عادت ہے. ڈیوٹی کا ٹائم فکس ہے، کاروبار کا وقت فکس ہے، دکان کا وقت فکس ہے، کھانے پینے کا وقت فکس ہے، ہر ایک چیز کی عادت لگی ہوئی ہے. تو سورہ قریش پیغام دے رہی ہے کہ جیسے دنیا کے کاموں کی عادت ہے، ایسے ہی اعمال کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. اور چھوڑ پکڑ والے اعمال جو ہے نا، قرآن میں ایک جگہ عجیب، جو لوگ اعمال میں چھوڑ پکڑ، جن کو اعمال کی عادت نہیں ہے، اعمال کے جو پابند نہیں ہے، تو بعض مرتبہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. 27 سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر کے سامنے جھک جائیں. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو اہل کتاب تھے. اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ فطال علیہم الامد، وہ اعمال کو ٹالتے رہتے تھے، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، پابندی نہیں تھی، اعمال کی ان کو عادت نہیں تھی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. تو یہ اعمال کو چھوڑ پکڑ کرنا، اعمال کی پابندی نہیں، اعمال میں پابندی نہ ہو انسان کو، اعمال کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، اعمال کی عادت نہ ہو، تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ انسان کا دل اس سے سخت ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آج ہم خود سوچیں ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں. تو
تو چوتھا پیغام یہ دیا جا رہا ہے اس سورہ قریش سے، چوتھا سبق یہ مل رہا ہے جیسے ہمیں دنیا کے کام کاج کی عادت ہے، ایسے اعمال کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ وقت متعین، فرض نمازوں کا تو وقت، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اللہ کی طرف سے اس کا وقت متعین ہے۔ نماز ایمان والوں کو جو دی گئی ہے بے وقت نہیں دی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ایسا دیا ہے وقت کے ساتھ، تو نماز کا تو وقت متعین ہے ہی، اسی طرح ہمیں کچھ اور اعمال کا بھی وقت متعین کر کے عادت ڈالنی چاہیے۔ کچھ اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ تلاوت کر لیں، کچھ آخرت کی تیاری، کچھ خدمت خلق، کچھ اور دینی کام میں وقت، یہ روزانہ وقت متعین کر کے ہمیں اچھے کام کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جیسے دنیا کے کام کی عادت ہے، ایسے ہی دینی کاموں کی، دینی اعمال کی بھی عادت ہونی چاہیے۔ پانچواں سبق سورہ قریش سے یہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے سے زمانہ جاہلیت سے یہ انتظام کیا کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر اس کا پابند کر لیا کہ وہ لوگ سفر کے عادی ہو گئے۔ سفروں کی عادت ان کو پہلے سے اللہ نے ڈلوا دی، کیوں؟ تاکہ آگے چل کے یہی سفروں کی عادت سے اسلام کو تقویت ملے اور اسلام کو پھیلانے میں یہ سفر ممد اور معاون ثابت ہو۔ قریش کو پہلے سے عادت تھی، اسی وجہ سے دیکھو قریش پھر یہی مسلمان ہوئے تو آگے چل کر انہوں نے اسلام کے لیے کتنے سفر کیے ہیں۔ پھر مغرب میں پورا روم، ایران، مصر اور افریقہ میں جو بربر قوم ہے بالکل وہ سمندر کے آخری کنارے پر، مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ اور صحابہ وہاں تک گئے۔ ادھر مغرب میں بالکل سمندر کے کنارے تک آخری، پھر ادھر مشرق کی طرف آئے تو یہ افغانستان، ترکستان، چین، یہاں تک آئے صحابہ کرام۔ اسلام کی خاطر انہوں نے اتنے سفر کیے، کیونکہ جو شخص سفر کا عادی ہو نا، تو سفر کی عادت ایسی چیز ہے، جس کو سفر کی عادت ہو اس کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو سفر کی عادت ڈال کر ان کے اندر ان کی ہمتوں کو اتنا اونچا کر دیا تھا کہ پھر وہ اپنی ہمتوں کی وجہ سے روم جیسی طاقت سے ٹکرانے سے نہیں ڈرے، ایران جیسی سپر پاور سے وہ ٹکرا گئے، اور اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں کو اللہ نے ان کو ذریعہ بنا کر توڑ دیا۔ روم اور ایران جیسی طاقتوں کو اللہ نے زیر کر دیا، ان کے سامنے پوری پاش کر دیا، یہی عادت کی وجہ سے۔ تو ایک سبق یہ بھی ہے کہ انسان کو سفر کی عادت اور خاص طور سے دین کے لیے سفر کرنا چاہیے، دین کے پھیلانے کے لیے، اور سفر کی عادت یہ اچھی چیز ہے، اس سے اسلام کو بھی مدد مل سکتی ہے۔ خیر یہ سورہ قریش کے پیغام تھے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی العلی الوہاب، وإلہکم